قرآن مجید فرقان حمید کی شان کس قدر بلند و بالا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا ذکر آیا، اب ہمیں اس طرف ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف جو تمہیں غور کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ تم رب کی قدرت کو سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی نعمتوں پر پہنچ کر تم وہیں پر رک جاؤ اور آگے نہ بڑھو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے جانے کے بعد بھی باقی ہوں گی اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ مکان ہوگا، ہو سکتا ہے کار بھی ہو سکتا ہے فیکٹری بھی باقی رہے، ہو سکتا ہے ہمارے بال بچے بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ہم اس دنیا میں نہ ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مکان وہ موجود ہوتا ہے، کاریں موجود ہوتی ہیں اور انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر انسان کو جانا ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن بالآخر سبھی کو جانا ہے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ نے فرمایا کہ جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں 100 سال گزریں گے تو ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو اس وقت بھی اگر جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں تو کسی کی عمر 1 سال ہوگی، کسی کی عمر 10 سال ہوگی، کسی کی عمر 50 سال ہوگی، تو 100 سال جب گزریں گے تو جتنے اس وقت دنیا میں اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا، اور ایک نئی نسل ہوگی اگر دنیا باقی رہی۔ تو یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں، ہماری منزل نہیں، بلکہ منزل پر پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی انسان اگر ٹرین میں بیٹھتا ہے تو ٹرین اس کی منزل نہیں، بلکہ ٹرین منزل میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں آخرت کی تیاری کے لیے ذریعہ ہیں۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی ذات ہی باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا تصور اگر قائم ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی کہیں گے اور اس کا بار بار اظہار کریں گے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جتنے بھی جنازے ہو جائیں، جتنی بھی فائرنگ ہو، جتنے بھی دھماکے ہوں، جتنی بھی بیماریاں ہوں، ڈینگی وائرس ہو جائے یا کانگو وائرس ہو جائے، ایڈز کا مرض پھر اگر پھیل جائے یا کینسر پھیل جائے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں ہونا۔ حادثہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو تو اس کا تصور یہ مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اگر جس دن ہمارا یہ تصور بن گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، کہ میں نے جو نماز ابھی پڑھنی ہے، یعنی فجر کی نماز جو میں نے پڑھی ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ظہر کا پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، پھر ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کرے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب تک یہ تصور قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اور جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں میں انتقال کر گئے تو کئی ایسے ہیں کہ کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور کسی اور وجہ سے انتقال کر گئے، تو چلے بیماری ہو یا نہ ہو، جو آخری دن ان کا تھا ہو سکتا ہے انہیں معلوم نہ ہو یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے زندگی کی آخری نماز پڑھی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو صبح زندگی کی آخری صبح ہوگی، اور یہ باتیں وہ بھی سنا کرتے تھے، لیکن موت جب آئی تو ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ ہو۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو بدلیں،
اور ہم یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز اس طرح ادا کرو کہ زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کرو. اللہ تعالی ہمیں موت کا تصور عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے منگتا ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے. یہ یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 6 دن کام کرتا ہے اور ہفتے کے دن آرام کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا ہر لمحے اس کے افعال کا ظہور ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ جن و انس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں نکل کے جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک ملک کے اندر اگر کوئی جرم کرتا ہے اور وہ اس ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور وہ اس بادشاہ کی گرفت سے نکل جاتا ہے، اس حکومت کی گرفت سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن رب العالمین کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر طرف اسی کی سلطنت ہے. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے. یرسل علیکما شواظ من نار، جب تم قبر سے اٹھو گے قیامت کے میدان ہوگا تو تمہارے اعمال نامے کے مطابق تمہارا حشر ہوگا. جو بدنصیب گناہگار ہوں گے، گناہوں کے سبب ان کا ایمان برباد ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا، وہ تباہ ہو جائیں گے. زمین تانبے کی جسم پر لباس نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دنیا میں جتنے دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے عذابات ہیں اور قبر کے جتنے عذابات ہیں، اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو قیامت کی ہولناکی کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی قیامت کی ہولناکیاں ہیں. اللہ تعالی قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے. یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ چھوڑ دی جائے گی. وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، اور بے لپٹ کا کالا دھواں، یعنی آگ ایسی ہوگی جس میں دھواں نہیں ہوگا اور دھواں ایسا ہوگا جس میں آگ کے ذرات نہیں ہوں گے. تو جب خالص دھواں ہو تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے اور جب خالص آگ ہو تو اس میں جلن زیادہ ہوتی ہے. فلا تنتصران، تو تم اللہ کا مقابلہ نہ کر سکو گے، بدلہ نہ لے سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب قیامت واقع ہوگی وہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، جیسے وہ جانور کی کھال کہ جسے رنگ دیا گیا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس قیامت کے دن کسی انسان کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور مجرم اپنی شکلوں سے اور پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ ہاں، شرمندہ کرنے کے لیے سوالات ہوں گے، وہ سوالات تحقیق کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید شرمندگی دلانے کے لیے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو پیشانی اور پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا کہ جب فرشتے مجرموں کی تلاش میں لوگوں کے مجمع میں داخل ہوں گے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے نکالیں گے، اور مجرم پناہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب توبہ کرو گے؟ کب گناہوں سے باز آؤ گے؟ کب رب کی بارگاہ میں جھکو گے؟ کب اس کے عذاب سے ڈرو گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ اس آگ کے درمیان اور گرم کھولتے ہوئے انتہا کے کھولتے ہوئے جلتے ہوئے پانی کے درمیان پھیرے کریں گے۔ انہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا، کھانے کے لیے وہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا جس میں اتنا زہر ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سارے زمین والوں کو کھلا دیا جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے مالک، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی لذتوں سے ہماری جان چھڑا۔ اے اللہ، ہمیں موت کا تصور عطا فرما، آخرت کا تصور عطا فرما۔ اے مالک، جب آخری دن ہو ہمارا تو وہ ہمارا خوش نصیب ترین دن ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، تیرے حبیب ہم سے راضی ہو، سچی پکی توبہ پر ایمان و عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں شہادت نصیب ہو، جنت کے نظاروں میں اور تیرے محبوب کے جلووں میں ہمیں مرنا نصیب ہو۔